نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صحبت اور غسل جنابت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پہ فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی واٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا۔ آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام۔ وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنابت کا لفظ جم سے، جم پہلو کو کہتے ہیں، نہیں بچنا۔ مندرجہ ذیل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر 2، صحبت کے بعد یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد۔ نمبر 3، حیض کے بعد۔ نمبر 4، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں، بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما جب تم عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور ان الغادر رکھتے ہیں، اور بہت سے یرفع موضوعات له ایسے ہیں کہ جو انسان کی لواء ظاہری زندگی یوم نہیں بلکہ اس القیامت کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو هذه سکھانا غدرۃ یہ بھی ایک فلان ضرورت ابن ہے، فلان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کتاب کہ الادب۔ انصار کی خواتین ابن کتنی عمر اچھی رضی ہیں اللہ جنہیں عنہما حیا نبی دین کریم کا علم صلی حاصل اللہ کرنے علیہ سے نہیں وسلم سے روکتا۔ روایت کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کہ صلی اللہ علیہ آخر وسلم اتنی نے تفصیلات فرمایا، کیوں؟ بے اور شک بعض لوگ دغا اس کو باز، ناپسندیدہ دھوکے قرار باز، دیتے ہیں۔ اس کے ایسے لیے کرنا قیامت کے ناسمجھی دن کی ایک علامت جھنڈا ہے۔ اٹھایا جائے ہم گا دیکھتے ہیں کہ اور کہا انسان جائے گا اگر یہ فلاں بن اللہ کے فلاں کی بتائے ہوئے دغا طریقے کے بازی مطابق زندگی یعنی بسر دھوکے کا کرتا ہے جھنڈا ہے، تو اس میں یعنی خیر ہی خیر اس ہے، کی اور وہ یہ صرف برائی خیر اس کی قیامت اپنی کے ذات دن تک نہیں سب رہتی، کے سامنے بعض ظاہر اوقات کر دی جائے دوسروں گی، کی بھلائی کا ذریعہ بھی اس بن کی جاتی ہے۔ تشہیر کر دی عورت جائے کو بھی گی، احتلام اس ہوتا کو ہے۔ نمایاں ام کر دیا المومنین جائے گا، حضرت سلمہ رضی اس اللہ کو عنہا رسوا روایت کیا کرتی جائے ہیں گا کہ حضرت ام جو دنیا سلیم میں نے ایسا غلط رسول کام اللہ کرے صلی گا اللہ علیہ کہ وسلم سے اللہ کا کہا، نام لے کر اے کسی اللہ کے کے ساتھ رسول، کوئی عہد کرے، یقیناً اللہ کوئی حق سے شرط نہیں باندھے شرماتا، اور پھر اس کو یعنی حق وفا بات نہ کرے، اور ایک پورا ضروری نہ بات کرے۔ جو ہے اس یہ کو ذاتی واضح زندگی کرنا میں بھی ہو سکتا ضروری ہے، ہوتا ہے، یہ اور کاروباری اس معاملے زندگی میں بھی ہو شرم سے سکتا کام ہے نہیں لینا چاہیے، کہ کہیں انسان ایسا نہ ہو کہ کسی کے انسان ساتھ انجانے میں کچھ غلط کام کرتا کانٹریکٹ رہے۔ کرے، تو چاہے کوئی یہ کہہ لیگل کر کانٹریکٹ انہوں سائن نے کرے یا مسئلہ ویسے پوچھا، زبانی کیا کلامی عورت پر کوئی غسل بات ہے کرے جبکہ اس کو کہ ہاں احتلام میں ہو؟ آپ آپ نے سے فرمایا ہاں، کمٹمنٹ لیکن کرتا جب ہوں کہ پانی کا اتنے نشان گھنٹے دیکھے آپ کے ساتھ یعنی کام منی کروں دیکھے، گا، اتنے اس پر حضرت مزدوری ام پر سلمہ مثلا، نے شرم یعنی سے اتنی منہ چھپا ویجز لیا ہوں گی۔ اور عرض کیا، تو اے اللہ کے رسول، اب کیا اس عورت میں کو سے بھی احتلام دونوں ہوتا جو ہے؟ معاہد آپ ہیں نے فرمایا یا ہاں دو ہوتا طرف ہے، ہیں، دو تیرا فریق ہیں، داہنا ہاتھ تو خاک اگر آلود مزدوری ہو، دینے والا مزدوری یعنی کم ایک دیتا ہے پیار کی اور ڈانٹ تھی۔ دھوکہ دیتا ہے اور جو اور اس میں کانٹریکٹ میں ہو سکتا سائن ہے کہ کیا تھا مزاج اس کا کے فرق ہو، مطابق بعض کام نہیں خواتین کرتا، کے یا ساتھ پھر ایسا جو نہ ہو اور کمٹمنٹ بعض کے کرنے ساتھ والا ایسا ہے ہو، وہ اپنی لیکن کمٹمنٹ پوری نہیں اس میں کرتا، جو اصل وعدہ چیز ہے خلافی وہ کرتا ہے، ایکسیسو تو واٹر یہ اس میں آ ڈسچارج جاتا ہے۔ یہ ایک اس میں چھوٹی سی کہیں ایسا نہ مثال ہے، ہو کہ اسی طرح اور نکوریاں وغیرہ چیزیں کے بھی ساتھ آتی اس ہیں کو کہ جس ریلیٹ میں کر ہم دیا جائے دوسروں کے ساتھ کہ وعدہ دونوں کر چیزوں میں لیتے ہیں اور فرق ہے۔ پھر اس وعدے کو اور احتلام پورا جو ہے نہیں وہ کرتے۔ سوتے تو وقت ہوتا بنیادی ہے، طور یعنی پر سو یہاں کر اٹھنے عہد پر اگر شکنی انسان کرنے اپنے والے کپڑوں کی پر رسوائی زیادہ کی بات ڈسچارج کی گئی دیکھے، ہے خواہ کہ کوئی وہاں خواب یا جھنڈا کوئی لہرا فیلنگ کے یاد کہا نہ جائے بھی گا ہو حاذی تو پھر غدرۃ غسل کرنا فلاں بن ضروری ہے۔ فلاں،
یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. فلیگ کے کلر سے ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. کھولنا ضروری تو نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے عائشہ کو خبر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. بال کھول کھول کے نہائیں. یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا. حضرت عائشہ سے عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بنتا ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے. وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف. تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتا ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے. اس میں کیا صرف 3 کپ پانی، 3 لپ پانی، یعنی 3 دفعہ کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا تو آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے تو ساری اسکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں. پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں. شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ٹک جاتے ہیں. تو سر کی اسکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے سکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے گا، 3 دفعہ کرنا تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خشک نہ رہ جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشقت کے بغیر.